شوکت عباس صاحب اس کی مزے کی خبر یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک مزید رپورٹ آئی کہ 200 سے اوپر قیمتیں چلی گئی ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ امپورٹ کر لیتے ہیں چینی, اتنے روپے کی چینی آ جائے گی. پھر ہوا کہ اب تو کرشنگ سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے, یہ بس 20 تاریخ سے کرشنگ سٹارٹ ہو جائے گی, تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. معاملہ بریک لگائی گئی کہ قیمتیں نہ گر جائیں نا مارکیٹ میں. پھر شوگر ملرز عدالت میں چلے گئے, انہوں نے کہا یہ ہمیں حکومت کیسے کہہ سکتی ہے کہ ملیں کھولو اور کرشنگ شروع کرو, ابھی گنا آئے گا تو پھر اپنی مرضی سے شروع کریں گے, اس کے اوپر سٹے لے لیے. تو پاکستان میں آپ کچھ کر لیں, ان کو نہیں توڑ سکتے اس پاورفل لابیز کو. ایک آپ شوگر ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں, ایک بہت بڑا سکنڈل ویٹ ایکسپورٹ کا بھی ہے, وہ بھی پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہوا تھا. سیم کراپ سیزن کے اندر وہی کہہ رہا ہوں ویٹ کو ایکسپورٹ کیا, ابھی جب ہوا ہے سیزن کے اندر ویٹ کو ابھی جب ہوا ہے کہ کراپ ہماری بالکل تیار تھی اور وہ مارکیٹ میں آنے والی تھی اور ایکسپورٹ کر لی گئی, اور وہ ایسی ویٹ تھی کہ کھانے کے قابل بھی نہیں تھی. پھر اس کو پتہ نہیں کدھر پھینکا ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں امپورٹ ہوئی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ, اس کے اوپر ایک اسمبلی میں کمیٹی بھی بنی, لیکن اس کا کوئی ریزلٹ نہیں آئے گا جیسے پہلے نہیں آتا. سر اربوں روپے لوگ ڈکار کے چلے جاتے ہیں. یہ شوگر جو ہے نا, یہ ملک صاحب ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں, یہ جو شوگر کے مالکان ہیں یہ سارے اسمبلی میں بیٹھے ہیں یا ان کے رشتہ دار اسمبلی میں بیٹھے ہیں, اور شکر الحمدللہ ان میں سے ایک بندہ بھی آج آپ کو پی ٹی آئی میں نہیں ملے. جب پی ٹی آئی کے دور میں شوگر سکینڈل ہوا تو اسی لیے چھوڑ گئے, میجورٹی پی ٹی آئی میں تھی, میجورٹی پی ٹی آئی میں تھی, اسی لیے خان صاحب نے ان کو سپورٹ نہیں کیا تھا اور وہ پی ٹی آئی چھوڑ. جے کے ٹی بھی پی ٹی آئی میں تھے, خسرو بھی پی ٹی آئی میں تھے, اور سب شوگر ملز کے. یہی تو وجہ تھی وہ ہمیں چھوڑ کے کیوں گئے, اسی لیے کہ ہم نے ان کو سپورٹ نہیں کیا. آج بات کی باتیں لڑائیوں کی وجہ اور تھی شوگر. آپ میرا پوائنٹ آف ویو تو سن جی ضرور دیں. آج شکر الحمدللہ ان شوگر مالکان میں سے کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے, یہ سارے گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, اور سارے کے سارے حکومت اگر مل گئی, جس کے ابھی فی الحال تو سار نہیں ہے, لیکن جب مل گئی تو سارے شوگر ملز والے دوبارہ آپ کے پاس نہیں. ہم نہیں, اب وہ پرانی پی ٹی آئی اب چھوڑ دیں, آپ جو آپ پی ٹی آئی دیکھیں گے شفقت عباس ادھر بیٹھے ہوں گے, شوگر والے ادھر بیٹھے. نہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں اب آپ کو پی ٹی آئی میں شفقت عوان جیسے لوگ نئے چہرے انشاءاللہ نظر آئیں گے, جن کا کوئی بڑا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اور آپ 20 ایم این ایز دیکھ سکتے ہیں جن کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے میرے جیسے, اور آج اسمبلی میں بیٹھے ہیں ایک نظریے کی وجہ سے. تو اس لیے وہ وقت دیکھیں, ہم نے تو ایک دفعہ گورنمنٹ کی ہے, اور میں تو 20 پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور بہت ساری غلطیاں بھی کی ہیں, لیکن یہ جو 4 دفعہ گورنمنٹ کر چکے ہیں اس ملک پر, کیا ان کو نہیں سیکھنا چاہیے؟ میں آپ کو ایک دفعہ ملی ہے, صوبے میں آپ تیسری دفعہ کر رہے ہیں, اور وہاں پہ بھی کوئی ہن نہیں برس رہا, وہاں اس سے زیادہ بری. چلے صوبے میں ایک بڑی ڈیبیٹ ہے کہ کیا ہمیں کرنے دی جا رہی ہے یا کیا ہمارے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں پیدا کر رہے ہیں, ابھی کر رہے ہیں اس کا نہیں. میری بات سنیں, تو یہ جو مرکز میں 4 دفعہ گورنمنٹ کر چکے ہیں, آج کیا ان کو نہیں سیکھنے کی ضرورت؟ ہم نے تو بہت ساری چیزوں پہ معافی بھی مانگی ہے, مثلا ایک ایکسٹینشن دی تھی ہم نے, اس پہ ہمارے لیڈر نے معافی مانگی ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. وہ بھی مانگ لیں گے, کیا جاتا نہیں, یہ کب مانگیں گے, یہ 4تھی دفعہ ہے بھائی, پہلی دفعہ نہیں ہے. ووٹ کو عزت دو سے لے کے آج کہاں پہ کھڑے ہیں. جب نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا اس وقت معافی مانگی تھی, تو دوبارہ بھی نعرہ لگائیں گے تو پھر معافی مانگیں؟ نہیں, ایک ہی دفعہ معافی ہوتی ہے, اگر بار بار آپ غلطی کریں گے پھر معافی کوئی دیتا بھی نہیں. ایک مرتبہ بھی نہیں ہوتی, ویسے ہی کہہ رہا ہوں.